الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مظلوم کی آہیں سن کے ہم چپ رہتے ہیں، مظلوم کی آہیں سن کے ہم چپ رہتے ہیں، کس منہ سے نہ جانے خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہو فلسطین، برما، عراق یا کشمیر، ماؤں کے آنسو تسلسل سے اب بہتے ہیں، اب شوق شہادت اور جہاد نہیں ہم میں، اب شوق شہادت اور جہاد نہیں ہم میں، اغیار کے ظلم و ستم چپ چاپ ہی سہتے ہیں، غفلت کی نیند جو سوئے ہیں سارے مسلمان، مسلمان کے خون کے دریا ہر سو بہتے ہیں۔
سمجھوتوں پر اب زندگی گزرتی ہے اپنی، حق بات ابھی عباس کہاں ہم کہتے ہیں۔ فریاد ہے تجھ سے اے گنبد خضرا والے، فریاد ہے تجھ سے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابائے زہرا نانائے حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، ساتھیوں، ماہ ربیع الثانی شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس کٹھن زدہ ماحول میں جب اہل ایمان فلسطین کے مسلمان شہادتوں کے جام پی رہے ہیں، ظلم اور بربریت کا ایک ایسا دور ہے، سفاکیت اور ظلم کی انتہا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایسی کیفیت میں سینہ زخمی ہے، دل رنجیدہ ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اتنی بے بس تو نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے۔ اس تناظر میں آج کچھ باتیں پھر سے اہل فلسطین اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے رب لم یزل مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سن کر قبول کر کے دوسروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات ذی وقار، ایک مسلمان کے ذمے مختلف حقوق ہوتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کا دم بھر لیا، اب اس بندے کے اوپر، اس بندے کے ذمے مختلف اسلام نے حقوق اس کو سر انجام دینے کی تلقین کی ہے۔ سب سے پہلے بندہ مومن پر اللہ کے حقوق ہیں، پھر رحمت عالم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر رشتہ داروں میں قرب کے لحاظ سے ماں باپ، بہن بھائی، ان کے حقوق ہیں، پھر عام مسلمانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ وہ مسلمان جن کے ساتھ نہ کوئی نسبی تعلق ہے، نہ کوئی علاقائی تعلق ہے، نہ کوئی لسانی واسطہ ہے، بلکہ ان مسلمانوں کا تعلق فقط ایمانی تعلق کی وجہ سے ہے، اور یہ تعلق، ایمان کا تعلق، یہ اتنا اہم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا کمال ہے کہ قرآن مجید نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، اور اس تعلق کو رب نے، رسول نے بیان فرمایا ہے۔ مسلمان کا ایک مسلمان پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی مشکل میں ہے اور ہم اپنی مستی میں مگن رہیں، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں۔ قرآن و سنت کے اندر جہاں مسلمانوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے اور ان کے مسئلے کو حل کرنے کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہیں قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ کی سچی زبان سے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو ظالم کے ظلم پر اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، وہیں اللہ نے باقیوں کے لیے وعیدیں اور عذاب بھی بیان فرمایا ہے۔ دین سے دوری اور دنیا داری اور مادہ پرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس وقت ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق سے بھی بے خبر ہیں، اور اس کی تازہ مثال پچھلے
16-17 دن سے غزہ کی ہے کہ اسرائیلی درندے ایک چھوٹی سی بستی ہے غزہ، ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور اس کے اوپر ہزاروں میزائل اور بم پھینک چکے ہیں۔ 12,000 کے قریب وہاں جوان، بوڑھے، بچے، مائیں، بہنیں شہید ہو چکی ہیں۔ اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ 50 لاکھ آبادی ہے پورے فلسطین کی مسلمانوں کی، ٹوٹل 50 لاکھ، اور اس 50 لاکھ میں سے 60% بچے ہیں۔ اس 50 لاکھ آبادی میں 60% بچے ہیں، نوجوان کم ہیں، اور وہ نہتے پرانے زمانے کی طرح اس وقت دنیا کی تمام کفر کی طاقتوں کے ساتھ تنے تنہا سینہ تان کے کھڑے ہیں، اور پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان وہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک پاکستان، جس میں 62% نوجوان ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک پاکستان، جس میں 62% نوجوان طبقہ ہے، 62% نوجوانوں والا ملک، 25 کروڑ کی آبادی والا ملک، 50 لاکھ مسلمانوں کے لیے، اور 60% وہاں بچوں کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ فقط مذمتی قرارداد یا چند وہی گھسے پٹے جملے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے سوا کیا ہے؟ لیکن کروڑوں سلام اس سرزمین کے ان باسیوں کو، لاکھوں اربوں سلوٹ ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے شیر بچے پیدا کیے، جنہوں نے ان بچوں کو وہ تربیت دی کہ ان کی لوریاں قرآن، ان کے کفن خون، ان کا جذبہ جہاد، ان کے حوصلے جوان۔ اور آپ پچھلے کئی دنوں سے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ایک ماں آخری سانسیں لے رہی ہے اور اس کا 18 سال کا بچہ ماں کو کلمے کی تلقین کر رہا ہے۔ ماں رو کے پوچھتی ہے، میرے بیٹے ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا؟ بیٹے مسلمانوں میں سے ابھی تک کوئی نہیں آیا؟ وہ بیٹا، حوصلے کا پہاڑ بیٹا، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی،
وہ ماں کے اوپر سر جھکا کے کہتا ہے ماں ہم نے کسی سے مدد مانگی ہی نہیں۔ اگر جبریل بھی آ جائے، وہ 18 سال کا بیٹا اپنی ماں کے آخری سانسوں میں ماں کو کہہ رہا ہے اماں اگر جبریل بھی مدد کو آ جائے تو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہم یہی کہیں گے کہ تیری بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، بس ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اگر رب اس حال میں راضی ہے تو ہم سر کٹانے کے لیے بالکل تیار اور راضی ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ اپنی 5 سال کی چھوٹی سی بہن کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ بمب کارپیٹنگ بمبنگ ہو رہی ہے، پورا گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا اور اس کے اوپر ایک بچہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہسپتال کے اندر ایک مریض کو دلاسا دے رہا ہے کہ اسی لمحے اس کے بیٹے کی لاش سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اپنا چہرہ پھیر کر ایک چھوٹی سی بچی کو سینے سے لگا کے اس کے زخموں کی مرہم کر رہا ہے، بیٹے کی لاش کو پیٹ کر کے محسوس بھی نہیں کروا رہا کہ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے آئی پڑی ہے۔ کیفیت یہ ہے، اور ان کے حوصلے پورے کفر کے سامنے چھاتی تان کے نہتے تنے تنہا کھڑے ہیں، اور پورا عالم کفر لرز رہا ہے۔ تھر تھلی مچی ہوئی ہے اسرائیل میں کہ ہم جوں انہیں مارتے ہیں تو ان کا جذبہ جوان ہو رہا ہے، اور وہ بدماش، وہ سفاک، وہ درندہ صفت اقوام متحدہ سے لے کر امریکہ، برطانیہ اور پورا ملت کفر جن کو سپورٹ کر رہا ہے، جن کی پشت پناہی کر رہا ہے، جن کے ساتھ کھڑا ہے، اور پورا کفر لرزہ بر اندام ہے کہ اتنا بڑا دنیا کا ڈیفنس کا سسٹم جو کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو ان نہتے چند مجاہدوں نے ایسا تگنی کا ناچ نچوایا کہ ان کے سینے پہ رکھ کے پاؤں ان کے کلیجے چیر کر ان کو بتا دیا کہ ہم بدر والے ہیں، ہم احد والے ہیں، ہم تبوک اور حنین والے ہیں، اگرچہ کچھ بھی نہیں، ہم آج بھی کفر کو مٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم آج بھی بدر والوں کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس کیفیت میں، اس ماحول میں کہ جب ہر طرف سے بارود ہی بارود ہے، وہ کس اطمینان کے ساتھ بیٹا انٹرویو دے رہا ہے، پیچھے سے ماں آتی ہے، بیٹے نے ماسک اور وہ چڑھایا ہوا ہے، وہ پکڑ کے بیٹے کا چہرہ ننگا کرتی ہے اور کہتی ہے پترا اگر جہاد واسطے نکلنا ہے تے چہرہ کیوں چھپا کے دس رہی ہیں، چہرہ سامنے کر، دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر۔ وہ کیسی مائیں ہیں، کیا جذبے ہیں ان کے، اور ایک یہاں 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جو دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے بڑا ایٹم بم ہے، جو واحد ملک ہے
جو کلمے کی بنیاد پر بڑا ہے، جس ملک کی آبادی کا 62% طبقہ این جوانی کی حالت میں نوجوان ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ ان سے پوچھو میچ کس کا ہے، ان سے پوچھو پیسے آج کہاں سے آنے ہیں، ان سے پوچھو لوگوں کی جیبیں کیسے کاٹنی ہیں، ان سے پوچھو کاروبار میں لاس کہاں پہ ہو رہا ہے، ان سے پوچھو پیٹرول کا ریٹ کیا ہے، ان سے پوچھو کہ فلاں کی بہن بیٹی وہ کس وقت جاتی اور آتی ہے، ان نوجوانوں سے یہ پوچھو، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اوے مسلمان دیکھنے ہیں تو فلسطین کے دیکھو، اوے نوجوان دیکھنے ہیں تو ان کے دیکھو، اور یاد رکھیے گا امت مسلمہ کے اوپر یہ قرض ہے، ایک مسلمان کا بطور مسلمان یہ فرض ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کیا کرنا ہے، اور یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ کلمہ پڑھنا، فقط کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ایمانی تعلق جو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس ایمانی تعلق کے تقاضے ہیں، اس ایمانی تعلق کے ہمارے اوپر کچھ حقوق و فرائض ہیں، اور اگر ہم نے وہ ادا نہ کیے تو پھر صاف ظاہر ہے ان کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گریبان ہوں گے۔ ایمانی تعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے، سگے بھائیوں کی طرح۔ ایک بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرا بھائی کس طرح اس کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے، کیا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں؟ وہاں اتنے نوجوان، اتنی مائیں، اتنے بچے وہ شہید ہو گئے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ کتنے لوگوں نے ان کی یاد میں، صرف ان کی یاد میں اللہ کی بارگاہ میں صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے؟ کتنے لوگوں نے ان کی آواز بلند کرنے کے لیے صرف اور صرف دل میں برا جانا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ اور اس ایمانی تعلق کو کونین کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیان فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا الا ان آلا ابی فلانا لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین۔ فرمایا سنو، فلاں کی اولاد میری دلی دوست اور میرے پیارے نہیں ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، یہ جو میرے چاچے ہیں، یہ جو اہل عرب، یہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ جو میرے چاچے کا بیٹا اکرمہ ہے، فرمایا جب تک کافر ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی جو ہے واسطہ نہیں ہے۔ اور فرمایا ہاں میرا ولی، میرا دوست، میرا رشتہ دار وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نیک مومن اور اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ فرمایا وہ مومن مجھے پیارا ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے۔ یہ ایمانی تعلق کو اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دی ہے کہ سگے رشتوں کو، نسبی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو اللہ کے نبی نے مروڑ کو پیچھے پھینک دیا۔ ابو جہل، ابو لہب کو اللہ کے نبی نے اپنا رشتہ دار نہیں کہا، ان کو تعلق دار نہیں کہا، لیکن
فارس سے آنے والے اس سلمان فارسی کو کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ روم سے آنے والا صہیب رومی، فارس سے آنے والا سلمان فارسی، کہاں کہاں سے، حبشے سے آنے والا بلال حبشی، وہ میرے نبی کے قرب میں بیٹھا ہے، میرے نبی کا عزیز بن کے بیٹھا ہے، اور جو عزیز ہیں وہ دور ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ کون سا تعلق ہے؟ اس کو ایمانی تعلق کہتے ہیں، اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق کہتے ہیں، اس کو اہل ایمان کا تعلق کہتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو ہمارا ان بھائیوں فلسطین والوں سے ہے، اور یہ تعلق کتنا اہم ہے، اور اس تعلق کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بناتے ہوئے جب ان کو مسلمان کیا تو ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کا بھائی بنایا گیا، دوسرے بھائی نے کہا میرے بھائی جان، میں اپنی ہر چیز کا آدھا آدھا آپ کو دیتا ہوں، یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ پسند کریں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اور عدت کے بعد آپ دوسری سے نکاح کر لیجئے گا۔ اگرچہ حضرت عبد الرحمن نے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی تھی، لیکن اس بھائی نے، دینی بھائی نے، اس ایمانی تعلق والے بھائی نے اپنا سب کچھ اپنے اس بھائی کے سامنے لا کے رکھ دیا تھا۔ یہ ایمانی تعلق ہے، یہ اہل ایمان کا طرز عمل ہے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور آج اللہ اکبر کبیرہ، یورپ سے متاثر، خود کو دانشور کہلانے والے، وہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی سوچ ہے، پوری دنیا ایک ہی وطن ہے، زبان اور رشتہ داری کی بنیاد پر ہمیں تعلقات قائم کرنے چاہیے، لیکن ہم ایک نیا معیار کیسے قائم کر لیں؟ ایسے لوگوں کے لیے رب کا قرآن کافی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی تھپڑ مارتا ہے ان کے چہرے پر اور ان کو کہتا ہے او بد نصیبو، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے اس یورپ کی تہذیب کو اپنی تہذیب کہتے ہو۔ اقبال جیسا آدمی کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی قوم کو ان کی قوم جیسا نہ کہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ایمانی تعلق صرف کلمے کی بنیاد پر ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہم اس تعلق کو ہی جان لیں تو میرا رب جانتا ہے آج ہم سکون سے سو نہ سکیں، لیکن ایمان کی حلاوت ہوگی، ایمان ہوگا تو پھر تعلق ہمیں نظر آئے گا نا، پھر تعلق نظر آئے گا۔ اور جب ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اور ایمان ہی اس درجے کا نہیں ہے تو ہم ان کے حقوق کا خیال کیسے رکھیں گے؟
ہم ان کے ساتھ اپنے قلبی روابط اور ان کے لیے کیا آواز بلند کریں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ نے یہ جو اس ایمانی تعلق کی قدر نہیں کرتے ان کے بارے میں وعید بھی فرمائی ہے، جو آج ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ میرے کریم رب سورہ انفال کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے لا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ان لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، اگر تم ظالم کے لیے راستہ نہیں روکو گے، اگر تم مظلوم کی آواز نہیں بنو گے، اگر تم ان کے دکھ درد کا مداوا نہیں کرو گے، تو یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر سنو، رب کہتا ہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر ایسا ہوگا کہ فتنے برسیں گے، پھر دنیا میں فساد ہوگا، پھر ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں پھنس جائے گا، پھر باقی کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر سکون تمہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں اس کے مفہوم میں کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہ کریں اور ایک جان نہ بنے تو مسلمان کمزور اور کافر طاقتور ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ اور فساد یہ ہے کہ امت مسلمہ کمزور ہو جائے، اور آج امت مسلمہ کمزور ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا تعلق کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اور اگر یہ طاقتور ہوتا تو آج میرے نبی کی امت مضبوط ہوتی۔ پورا کفر یکجان ہے، ایک ہوا کھڑا ہے، اور ہمیں اپنے مفادات چاہیے، ہمیں اپنے مفادات اور معیشت بچانی ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری یہ معیشت، اور بھاڑ میں گئے تمہارے یہ جو ہے مفادات۔ اگر تم میرے نبی کی امت کے لیے بول نہیں سکتے تو یہ ایٹم بم کس لیے بنایا ہے؟ تمہیں ہم نے کس لیے پالا ہے؟ تمہیں اتنے بڑے بڑے اعزاز اور پورے بجٹ کا آدھے سے زائد حصہ کھا جاتے ہو امریکہ کی دلالی کرنے کے لیے، امریکہ کو افغانستان میں مارنے کے لیے، اڈے دینے کے لیے۔ اس لیے تمہیں یہ اعزازات دیے جاتے ہیں اور یہ سارے پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ اگر آج صرف اور کسی کی بات نہیں کر رہا، صرف پاکستان ایک طاقتور صرف بیان دے دے تو پورا کفر کانپ کے رہ جائے، پورے کا پورا کفر وہ منہدم ہو جائے۔ اس لیے وہ تو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا نہیں ان چند مجاہدوں نے جو اسرائیل کے جو ہے وہ چند 400-500 جو ہے ظالموں کو پکڑا تو پورا اسرائیل لرزہ بر اندام، تھرتھلی مچی ہوئی ہے وہاں کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، انہوں نے کر کیا دیا۔ اور ان کی عوام اسرائیل کی وہ احتجاج پہ احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارے قیدیوں کو چھڑا کے لاؤ، ہمارے ساتھ یہ کرو، ہمارے ساتھ وہ کرو۔ اور وہ ان کو پتہ ہے زمینی راستے سے وہ غزہ میں داخل ہو نہیں سکتے، کیونکہ جس دن اسرائیل زمینی راستے سے غزہ یا فلسطین میں آئے گا اسی دن اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ یہ اسرائیل بھی جانتا ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے فلسطینی جو تیاری کر رہے ہیں، ایک فلسطین ایک غزہ زمین کے اوپر ہے، ایک زمین کے نیچے ہے، پوری سرنگیں بنائی ہوئی ہیں وہاں، پورا انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، اور چاہتا ہے اب اسرائیل کہ وہ سرنگیں ختم کی جائیں، ان سے جو ہے ان کو فلسطینیوں کو مار کے باہر نکالا جائے۔ اور ادھر سے ایران اور باقیوں نے کہا اگر زمینی راستے سے تم حملہ کرو گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اردن بھی اب جو ہے گھسا پٹا بیان دے رہا ہے۔ تو اب اسرائیلیوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے زمینی حملہ کیا
تو یہ ہماری موت ہوگی، اور وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ بم بھی مار سکتے ہیں، اپنے ٹھکانے پہ بیٹھ کر ان کو شہید تو کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے 15 سالوں سے جو فلسطینیوں نے زیر زمین تیاری کی ہوئی ہے وہ اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی مسلمان ان کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں ان چند نہتے مسلمانوں نے، اور ان کے جذبات آسمانوں سے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کیفیت میں میرا اور آپ کا رول کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جبکہ اہل ایمان اور امت مسلمہ ہماری تو کیفیات یہ تھیں، ہم تو جہاد کے لیے اپنی جانیں دیا کرتے تھے۔ میرے پاک رسول تو شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم تو دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے میرے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ یہ جہاد تو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا، اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے ہم تو دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج وہ جذبہ کہاں ہے؟ آج اللہ کی راہ میں مرنے والا، آج جہاد کے لیے وہ سوچ کہاں ہے؟ اتنا ہمیں جو ہے وہ خالی ذہن کیا گیا، اتنی ہماری جو ہے وہ برین واشنگ کی گئی کہ آج کا نوجوان طبقہ بھی کہتا ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو اب پھر سمجھاؤ ان نام نہاد جو ہے ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے انسانی حقوق کے چیمپئن کو کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب بھی بولو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہ ہوتا تو رب قرآن مجید کے اندر 36 سے زائد مقام کے اوپر ہمیں جہاد کا حکم نہ دیتا۔ اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہ ہوتا تو کونین کا تاجدار بدر کے اندر جنگی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار پکڑ کے احد و بدر میں تشریف نہ لے جاتا۔ میرے نبی جانتے تھے اور رب جانتا ہے کہ ظالم کا ظلم جہاد سے روکا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور آپ چاہیں کسی طریقے سے بھی یہ ظلم نہیں روک سکتے۔ اور اگر آج امت مسلمہ جہاد کے لیے کھڑی ہو جائے تو پورے کا پورا ملت کفر تمہاری نوکری اور امت مسلمہ کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ لیکن وہ جذبے لائیں کہاں سے؟ یہ دیکھنے ہیں جذبے تو فلسطین کی ماؤں کے جذبے دیکھو۔ وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ جب میں دیکھتا ہوں ان ماؤں کو جو اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کے اوپر قرآن پڑھ رہی ہیں، جو بچوں کو قرآن کی لوریاں دے رہی ہیں، جو بچوں کے منہ سے نقاب اتار کے کہتی ہیں اوے میرا پتر اگر لڑن واسطے آیا ہے تو چہرہ سامنے کر، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو چہرہ دکھا کہ رسول اللہ کا غلام مرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے کافرہ تھیں، مشرکہ تھیں، زمانہ جاہلیت میں ان کے مرثیے بڑے مشہور تھے، ایسی شاعری کرتی تھی کہ لوگ روتے رہتے تھے۔ ان کے جو ہے بھائی فوت ہو گئے، حضرت خنسا کے سخر ان کا نام تھا، اپنے بھائی کی میت پر انہوں نے ایسا مرثیہ پڑھا تھا کہ جب وہ مرثیہ پڑھا جاتا تو لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے، اتنا دردناک مرثیہ تھا۔ لیکن جب کلمہ پڑھا، رسول اللہ کی غلامی میں آئیں تو 4 بیٹے ساتھ لے کر یہ رسول اللہ کی غلامی میں جب آئیں تو جنگ قادسیہ میں تشریف لے گئیں۔ جنگ قادسیہ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ جنگ لڑی گئی، 4 بیٹوں سمیت حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جنگ قادسیہ میں تشریف لے گئیں۔ ایک بھائی مرا تھا اور ایسا روئی تھی، ایسا مرثیہ پڑا تھا کہ دنیا مرثیہ سن سن کے روتی تھی۔ جب جنگ قادسیہ میں پہلا بیٹا شہید ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اور ہاتھ اٹھا کر
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتی ہے اے میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے ان بیٹوں کی قربانی قبول فرمائی ہے۔ اے میرے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے بیٹوں کی قربانی قبول فرمائی ہے، اور آج اگر میرے 20 بیٹے ہوتے تو انہیں بھی اس جنگ کے اندر تیری بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ اے میرے اللہ تو نے آج میری یہ قربانی قبول کی ہے، ایک وہاں جذبہ ہے ایک یہاں جذبہ ہے۔ بالکل اسی طرح آج فلسطین کی مائیں بہنیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا والا انداز اپنائے ہوئے ہیں، بالکل ان کی سیرت پہ چل رہی ہیں، جرت و بہادری کا وہ منظر پیش کر رہی ہیں کہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک عورت اپنے خامد مصطفیٰ جس کا نام ہے، اس کی شہادت کے بعد اس کے جسد خاکی کے اوپر کھڑی ہے، اپنے خامد کے لاشے کے اوپر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے مصطفیٰ مجھے گلہ ہے تم سے، تم جلدی چلے گئے، لیکن میرا تجھ سے وعدہ ہے مصطفیٰ، تیری اس لاشے سے میرا وعدہ ہے میں اپنی اولاد کو مجاہد بناؤں گی، تیری طرح ان کو بھی شہید کرواؤں گی، ان کو میں فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا سکھاؤں گی۔ یہ خالی جملے نہیں ہے، ذرا سوچئے، جس کا خامد کٹا پھٹا لاشا سامنے پڑا ہے اور وہ اس پہ کھڑی ہو کے خامد کے لاشے سے کہہ رہی ہے تو پہلے چلا گیا شہید ہو گیا، لیکن میں اپنی اولاد کو، آپ کے بچوں کو تیری طرح شہید کرواؤں گی اور اسی مشن پہ چلا کے مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی حفاظت کرواؤں گی۔ یہ ان کا ایمانی مظاہرہ ہے، یہ ان کی کیفیت ہے، جو جذبہ صحابہ تابعین اور صالحین امت کا تھا، جو جہاد کی لوریاں رسول اللہ کی صحابیات نے اپنی اولادوں کو سنائی تھیں، اگر آج ان کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو اٹھو، تمہیں فلسطین کی سرزمین پکار رہی ہے، دیکھو ان کو۔ اگر مسلمان دیکھنے ہیں تو ان کو دیکھو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں اگر مسلمان دیکھنے ہیں تو ان کو دیکھو۔ ہمیں تو شرم آتی ہے، میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ اللہ جانتا ہے کاش میں اپنا کلیجہ چیر کے آپ کے سامنے رکھتا کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ ہمیں تو شرم آتی ہے پاکستانی ہونے پر، اس ملک کی اشرافیہ اور اس ملک کے حکمرانوں پر رونا آتا ہے۔ ان کا رونا تو بعد میں روئیں، پہلے دل کرتا ہے ان کا ماتم کریں، ان کا ماتم کریں، جو بریانی کی پلیٹ پہ بک رہے ہیں، جو کسی کے استقبال کے لیے کوئی جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے، کوئی کار ثواب کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی میچ کے اندر اپنے آپ کو لگائے بیٹھا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے یہ مسلمان ہے۔ اور اشرافیہ اور حکومت کی تو بات ہی نہ کریں نا، کیونکہ وہ تو جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے ان کو بھیک ادھر سے ملتی ہے، ان کتوں کو وہاں سے ہڈی ڈالی جاتی ہے، ان کی تو بات ہی نہ کریں۔ لیکن میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر نہیں تو اٹھو تاکہ کل رسول اللہ کے سامنے جا سکو، اور کچھ نہیں تو ان بدبختوں اسرائیلیوں یہودیوں کے لیے یہ دنیا کی ملعون ترین اور کمینی ترین قوم ہے۔ غیر المغضوب علیہم، وہ جن پر اللہ غضبناک ہوا، جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر رسول اللہ نے لعنت کی، جن پر فرشتوں نے لعنت کی، جن پر پوری امت جو ہے رسول نے لعنت کی، یہ وہ لعنتی قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا،
اور ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو قتل کیا ہے یہودیوں نے. یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ رب کا قرآن ہے. 70 نبیوں کو انہوں نے ایک ایک وقت میں یہودیوں نے قتل کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر کیا بربریت ہے، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ عورتیں دیکھتے ہیں، نہ ہسپتال دیکھتے ہیں، نہ ایمبولینسیں دیکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو ہے تم اس بات کو نہ سوچو، یہ وہ ملعون اور یہ وہ کمینہ اور گندی صفت والی قوم ہے جنہوں نے 70 نبیوں کو بیک وقت قتل کیا ہے. جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا وہ فلسطین کے بچوں اور عورتوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ یہ ایسی لعنتی قوم ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ملعون قوم ہے. اور جب بھی کسی کو موقع ملا ہے انہوں نے ان کو اتنا مارا ہے، لیکن جب بھی پناہ دی ہے اس احسان فراموش اور اس کمینی قوم کو مسلمانوں نے دی ہے. اور انہوں نے جب بھی دکھ پہنچایا ہے مسلمانوں کو پہنچایا ہے. جب بخت نصر ان کے اوپر حاوی ہوا تھا 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے کاٹ دیا تھا اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کے لے گیا تھا ان یہودیوں کو. لیکن پھر پناہ دی تھی تو ان کو مسلمانوں نے دی تھی. حضرت فاروق اعظم بیت المقدس کے فاتح بن کے جا رہے ہیں، وہاں پناہ دی تھی تو ان کو مسلمانوں نے سیدنا فاروق اعظم نے دی تھی. جب بھی ان کے کام آئے ہیں مسلمان آئے ہیں، اور جب بھی انہوں نے مارا ہے مسلمانوں کو مارا ہے. ورنہ ہٹلر نے ان کا کیا حال کیا تھا، کیا حال کیا تھا اس نے. اور چند یہودی چھوڑے تھے اس نے دنیا میں، اور اس نے بڑا مشہور جملہ بولا تھا. اس نے کہا یہ یہودی، یہ جو چند میں نے زندہ چھوڑے ہیں یہ میں نے اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے یہودیوں کو مارا کیوں ہے. تو یہ دنیا کی وہ ملعون قوم ہے، ان پہ لعنت تو ڈال سکتے ہیں، ان کے لیے بد دعا تو بول سکتے ہیں، اہل فلسطین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. کاش آج ہمارا ایمان ہمیں ان کے ساتھ وہ والا جذبہ عطا فرمائے جو صالحین امت کا اور ہمارے آباء و اجداد کا جذبہ تھا. اس لیے صاحبو آؤ، رسول اللہ کی امت لخت لخت ہے، میرے نبی کی امت ٹکڑے ٹکڑے ہے، وہ تمہیں پکار رہے ہیں. آئیے صرف خالی باتوں سے اٹھ کر عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جس طرح سے جو بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے کیجئے. اللہ تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.